الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک مسئلہ بیان کروں گا جو کہ علماء دیوبند اور غیر مقلدین کے درمیان ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے وتر کا۔ اہل حدیث وتر کا طریقہ الگ ہے اور علماء دیوبند کا وتر کا طریقہ الگ ہے، دونوں کا اختلاف ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دونوں کا موقف بیان کریں گے، دونوں کا موقف کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو تو لہٰذا ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ لائیو آپشن ہمارے چینل میں کھل جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو اول موقف، دونوں کی بنیادی موقف کیا ہے؟ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، وتر کی رکعت میں دو طریقے جائز ہے۔ نمبر ایک رکعت علیحدہ پڑھنا، دو رکعتوں کے بعد سلام، پھر ایک رکعت یعنی ایک رکعت الگ پڑھنا۔ نمبر دو، تین رکعت ایک ساتھ پڑھنا بغیر قاعدہ اولا یعنی درمیان میں بیٹھے بغیر۔ یعنی اہل حدیث کے نزدیک وتر ایک رکعت بھی جائز ہے اور تین رکعت بھی جائز ہے، مگر درمیان میں قاعدہ نہیں۔ احناف کا موقف یہ ہے، علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، وتر تین رکعت مسلسل ہے اور درمیان میں قاعدہ اولا ضروری ہے، بالکل مغرب کی طرح دو تشہد والی نماز کی طرح۔ احناف کے نزدیک ایک رکعت وتر جائز نہیں، تین وتر واجب ہے، تین رکعت درمیان تشہد کے ساتھ۔ اب ہم دونوں کے دلائل پیش کریں گے۔ نمبر ایک، ہم اہل حدیث کے دلائل پہلے پیش کریں گے۔ تو پہلا دلیل ہے، لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی 5 وتر پڑھی بغیر قاعدہ کے۔ کانا یصلی خمسا لا یجلس الا فی آخرہن، صحیح مسلم کی حدیث ہے 737 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور آخری رکعت کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھتے تھے۔ اس سے استدلال کرتے جب 5 رکعت میں درمیان میں قاعدہ نہیں تو 3 میں بھی نہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں ایک رکعت وتر کا جواز کے بارے میں۔ کان یسلم من رکعتین ثم یصلی رکعتا واحدتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 749 نمبر۔ نبی علیہ السلام 2 رکعت پر سلام پھیرتے پھر ایک رکعت پڑھ لیتے تھے۔ اس سے استدلال کرتے کہ ایک رکعت کو وتر بنانا درست ہے۔ تیسرا دلیل پیش کرتے ہیں نماز تہجد کی اصل رکعت دو ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر آخر میں ایک رکعت وتر کی جا سکتی ہے۔ اب ہم علماء دیوبند کا دلائل ذکر کریں گے۔ موقف تو ہم نے پیش کیا، لیکن اب ہم دلائل ذکر کریں گے۔ پہلا دلیل ہے حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے قوی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں الوتر ثلاث کوتر النہار، مصنف ابن ابی شیبہ میں 2 نمبر جلد حدیث نمبر 300
صفحہ نمبر 306. وطر 3 رکعت ہے، بالکل ایسے جیسے دن کی وطر یعنی مغرب کی نماز. تو اس سے استدلال کرتے کہ وطر نہار مغرب میں 2 تشہد ہے، وطر میں بھی لازم ہے. دوسرا دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الوتر لیس بواحدۃ، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، وطر 1 رکعت نہیں ہوتا. اس سے استدلال کرتے کہ صحابی کا فتویٰ 1 رکعت وطر نہیں ہے، یہ صحابی کا فتویٰ ہے. تیسرا دلیل صحابہ کوفہ کا متواتر عمل، کوفہ میں حضرت علی، ابن مسعود، علقمہ، اسود، ابراہیم نخعی، شعبی، حماد، امام ابو حنیفہ تک سب کا عمل 3 وطر، درمیان میں تشہد، سلام آخر میں. تو یہ سنت متواترہ ہے جو حدیث واحد سے قوی ہے. دلیل نمبر 4، 3 رکعت کا ذکر بغیر تفصیل. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نسائی کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے. تو اس استدلال کرتے ہیں 3 رکعت کا اس بات 3 ہی اصل ہے. 5 نمبر دلیل نبی علیہ السلام کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو یہ چند دلائل ہم نے پیش کیا، یہ یاد کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. جزاکم اللہ احسن الجزا.